اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ بصریین کے رئیس آغا سیبوئی تھے جو اہل سنت سے تشریف فرمائے، اور کوفہ کے رئیس کسائی اور فرا تھے جو اہل تشیع تھے۔ بصریین کہتے ہیں کہ فعل کا فاعل ابداً حذف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فعل بدون فاعل ہو تو جملہ ہی نہیں بنے گا، تفہیم و تفاہم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب جو ہے بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، تفہیم و تفاہم ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے فاعل کے بغیر خالی فعل کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سیبوئی والا بصریین کا گروہ کہہ رہا۔ فرا اور آغائے کسائی جو اہل تشیع میں سے ہے، کوفہ کے رہنے والے، کوفہ کے رئیس تھے آغا کسائی، وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ بصریین میں سے ہی بعض ایسے پیدا ہو گئے کہ جو کہتے ہیں کہ ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں پر فعل بدون فاعل ہو سکتا ہے، حدث ہوگا لیکن فاعل اس کا موجود نہیں ہوگا، اور اس کی مثال وہ پیش کرتے ہیں سقیاً و رعیاً۔ سقیاً و رعیاً مصدر و مفعول مطلق ہے، سقیت سقیاً۔ میں نے پانی پلایا جس طرح پانی پلانے کا حق ہے، میں نے کھانا کھلایا جس طرح کھانا کھلانے کا حق ہے، سقیاً و رعیاً۔ یہ سقیاً مصدر ہے، اور مصدر کا فاعل حذف ہو گیا ہے، اور مصدر کا فاعل حذف ہو کر بدون فاعل خالی مصدر اپنا حدث کا معنی دے رہا ہے، پانی پلانے کا معنی دے رہا ہے۔ تو دیکھا اپنا حدث بغیر فاعل کے وجود میں آ گیا ہے۔ فی نظر، اس میں اشکال وارد ہے۔ ثبت العرش ثم انقش، پہلے آپ تخت کو تو لے کر آئیں، پھر اس پر تخت پر نقش و نگار بنائیں، پینٹنگ کریں، پینٹنگ سے پہلے اس کا تخت تو پہلے لے کر آئیں، اس کے بغیر جو آپ کہتے ہیں پینٹنگ، ہوا میں تو پینٹنگ نہیں کریں گے، پہلے آپ اصل بات کو تو ثابت کریں، پھر اس کے بعد کہیں کہ حذف ہوا ہے۔ اس لیے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سقیاً و رعیاً اس میں مفعول مطلق ہونے کے باوجود اس کے اندر جو ہے فاعل ہوا کرتا تھا، بعد میں وہ فاعل حذف ہو گیا ہے۔ پہلے فاعل ہونے کو تو ثابت کریں، ہم تو کہتے ہیں شروع سے فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ہم یہ معنی کہہ رہے ہیں کہ فعل و اسم فاعل و اسم مفعول و مشتق و صفت مشبہ و مبالغہ کے اندر فاعل تو ہوتا ہے، لیکن مصدر کے اندر جب مفعول مطلق واقع ہو اصلاً فاعل ہی نہیں ہوتا، اصلاً جب ہے ہی نہیں تو آپ اس کے حذف ہونے کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ پہلے کوئی چیز ہو پھر اس کو ثابت کریں، وہ چیز ہی نہیں ہے اصلاً، تب کیسے ثابت کریں؟ ثبت العرش ثم انقش، پہلے آپ فاعل کو ثابت کرو، پھر کہو کہ وہ فاعل حذف ہو گیا ہے، فاعل ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ حذف کریں گے نہیں۔ حتیٰ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس مصدر کو جو مفعول مطلق ہے اس کو عامل کا درجہ دے دیا جائے، فعل کی طرح عمل کرنے والا بھی قرار دے دیا جائے، تب بھی وہ فاعل کے اوپر عمل نہیں کیا کرتا، اس لیے کہ فاعل ہے ہی نہیں۔ فعل اور مصدر میں
مصدر و مفعول مطلق میں فرق ہی یہ ہے کہ باقی میں فاعل ہوا کرتا ہے، مفعول مطلق کا جو مصدر ہے اس کے اندر فاعل ہی نہیں ہوا کرتا. عام مصدر کی بات نہیں کر رہے، مفعول مطلق کا جو مصدر ہے اس کے اندر فاعل ہی نہیں ہوا کرتا ہے. پہلے اس فاعل کو تو ثابت کرو، پھر اس کے بعد آپ ثابت کریں کہ اس فاعل تھا اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اس لیے ثبت العرش ثم انقش اس کا جواب ہے. یہ فیہ نظر میں کہہ رہے ہیں. یہاں تک تھی بصریین کی بات. اب آ جائیے ہم دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں کہ جو حقیقت میں فرماتے ہیں کہ ایک اور مورد میں نے پایا ہے کہ جہاں پر فاعل حذف ہوا کرتا ہے، اور وہ مورد وہ ہے کہ جب نون تاکید ثقیلہ جمع کے ساتھ، جمع مذکر کے ساتھ آیا کرتا ہے، تو اس جمع مذکر کے واو فاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے. واو فاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے. جمع مذکر مخاطب جب جو ہے آئے گا تو اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ فاعل کو حذف کر لیا جائے گا. جیسے اضربن، اضربون تھا، واو نون میں التقاء ساکن ہوگا اور واو کو حذف کر دیا گیا. حالانکہ واو جمع مذکر کی علامت بھی اور ضمیر فاعل بھی ہے، لیکن پھر بھی واو کو حذف کر دیا گیا اس لیے کہ ضمہ ما یدل علی الواو تھا، واو پر دلالت کرنے والا ضمہ موجود تھا، اور ضمے کی نشانی کی موجودگی میں واو کو حذف کر دیا. وإلا اصل قانون تو کہ العلامت لا تغیر ولا تحذف، علامت کبھی حذف بھی نہیں ہوتی، تبدیل بھی نہیں ہوا کرتی، لیکن چونکہ اس پر دلالت کرنے والا ضمہ موجود تھا، ضمے کی موجودگی میں واو کو حذف کر دیا گیا. واو نون میں التقاء ساکنین ہونے کی. اور بتایا گیا کہ التقاء ساکنین علی حد ہی نہیں ہے، اس کے اندر 3 شرائط تھی، بلکہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی، اس لیے کہ پہلی شرط التقاء ساکنین علی حد ہی کی تھی کہ جو جائز تھا کہ پہلا پہلا ساکن حرف مد ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، اور دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائے. تو پہلی شرط موجود ہے. اضربن، واو جو حروف مد میں سے ہے موجود ہے ساکن اول، اور دوسری شرط بھی موجود ہے کہ ساکن دوم مدغم ہو، یعنی نون اول نون دوم میں ادغام کیا گیا تو وہ مدغم بھی ہے، ادغام کیا ہوا بھی ہے. لیکن تیسری شرط موجود نہیں کہ اضربو الگ صیغہ ہے، نون تاکید ثقیلہ دوسرا الگ صیغہ ہے، 2 لفظ الگ ہیں، 2 کلمے الگ ہیں. اس لیے شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے التقاء ساکنہ علی غیر حد ہی ہے. علی غیر حد ہی ہونے سے واو کو درمیان سے حذف کر دے گا. حالانکہ واو العلامت لا تحذف ولا تغیر کی بنیاد پر اس کو کبھی حذف نہیں کیا، لیکن یہاں پر حذف کرنے پر ایک علامت موجود تھی، ضمہ، اس ضمے کی موجودگی میں واو کا حذف کر لیا گیا ہے. آئیے ذرا ذہن ہماری طرف رہے، ذرا باریک بینی میں جا رہے ہیں. یہ تو ابھی تک مطلب آسان تھا، ذرا سا پیچیدگی میں جا رہے ہیں، اس لیے توجہ رہے. قرآن کی آیت ہے آتو الزکاۃ، آتو فعل امر،
آتے آتیا آتو، فعل امر کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو. تو یہاں پر واو اور زے الزکوٰۃ جو الف لام سے زے تبدیل ہوا ہے، تو زے الزکوٰۃ جو الف لام سے تبدیل ہوا لام اور واو، اس میں التقاء ساکن ہوتا. التقاء ساکن علی غیر حد ہی ہے جو جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا لفظ الگ ہے اور آتو کا لفظ الگ ہے. دو کلمے الگ الگ میں، دو ساکن الگ الگ کلمے میں ہیں، اس لیے التقاء ساکن علی غیر. باقی دو شرط پوری ہیں، واو حروف مد ہے، دوسرا یہ کہ الزکوٰۃ کا الف لام تبدیل بزال زا ہو گیا، اور زا کو زا میں ادغام کیا سے مدغم بھی ہے، مدغم کی شرط بھی موجود ہے. فقط یہی شرط موجود ہے کہ ایک کلمے میں دو ساکن جمع ہونا چاہیے، یہ شرط موجود نہیں ہے، اس لیے التقاء ساکن علی غیر حد ہی ہے. التقاء ساکن علی غیر حد ہی کا قانون یہ تھا کہ یا تو حذف کریں گے یا تبدیلی لے کر آئیں گے. تو اب جو ہے واو کو حذف کرنے جاتے ہیں تو مسئلہ ہے کہ واو علامت بھی ہے، ضمیر فاعل بھی ہے، کیسے حذف کریں؟ علامت لا تغیر، اور ضمیر کو تو خاص طور پر حذف نہیں کیا جا سکتا، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں واو پر دلالت کرنے والا ضمہ موجود تھا، نشانی موجود تھا، اس لیے ضمے کی موجودگی میں واو پر قرینہ موجود ہے. یہی ضمہ واو کا قائم مقام ہو کر واو کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے واو کو حذف کرنے کا زمینہ پیدا ہو گیا ہے. اس لیے کہیں گے آتو الزکاۃ، واو کو درمیان سے حذف کرتے ہوئے آتو الزکاۃ، فعل امر کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دو تم لوگ. اب آ جائے دوسرے، اسی میں غور کیجیے گا، دوسری جگہ پر ہے آتو الزکاۃ، ایک جگہ پر ہے آتو الزکاۃ، دوسری جگہ پر ہے آتو الزکاۃ. اسی لیے تو میں نے کہا غور کریں، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے نا، تھوڑا آتو الزکاۃ. تو یہ کیا صیغہ بنے گا؟ پہلے تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے آتو الزکاۃ تو بتا دیا کہ فعل امر ہے، حالانکہ وہی پوچھنا تھا کہ کیا ہے، امر یا ماضی ہے. تو وہ تھا امر، اس لیے صیغہ آتے آتیا آتو بنتا ہے. آتے یو تھا، یا پر ضمہ ثقیل تھا، وہاں قبل منتقل کیا، وہاں قبل کی حرکت کو صرف کیا، یا واو میں التقاء ساکن یا کو گرا آتو بن گیا. لیکن یہاں پر آتو الزکاۃ بن رہا ہے، یہ ہے فعل ماضی، فعل ماضی ہے، اس لیے کہ آتا آتیا آتیو، آتیو تھا، یا سے قبل فتح موجود ہے، آتیو. بولے تھے کہ آتیو، غور کیجیے گا، یہی تو مسئلہ ہے. یہ چائے کے چکر میں ہمارا جو درس ہی خراب نہ ہو جائے، اصل نقطہ تو یہیں پر ہے. چائے کی نظر ہمارا درس نہ ہو جائے، ذرا سا رحم کیجیے گا. ہاں ہاں، تھوڑی دیر کے بعد چائے کی طرف جائیے گا، تھوڑا جو ہے درس پر رہیے گا. آتیا آتیا آتیو، یا حرف الا ما قبل مفتوح قلب الف کردن، آ تاؤ ہو گیا، آتاؤ، الف و واو میں التقاء ساکن، الف کو گرا دیا تو ہو گیا آتاؤ. آتاؤ ہوا ہے، ابھی دیکھا آپ نے، آتاؤ ہوا ہے. آتاؤ ہوا ہے، تو آپ کو اسی پر غور کرنا ہے کہ واو پر دلالت کرنے والا ضمہ موجود نہیں ہے. یہاں پر واو سے پہلے فتح موجود ہے،
اس لیے واو کو حذف نہیں کر سکتے. نقطہ متوجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی پر تو غور کرنا تھا سارا ہمارا جو درس آیا ہو گیا. پھر اگر آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہ واو حذف نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس واو سے پہلے ضمہ موجود نہیں ہے یہاں پر. اسی پر تو سارا فوکس تھا ہمارا. فتحہ موجود ہے یہاں پر. اب کیا کریں؟ تو اب جو ہے واو کو تو حذف نہیں کر سکتے. آتو الزکات ہو جائے گا آتو زکات. تو واو اور زے کے درمیان التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا نہیں سکتے اب کیونکہ ضمہ موجود نہیں ہے یہاں پر. واو سے پہلے ضمہ ہوتا تو واو پر دلالت کرنے والا ضمہ تھا اس لیے واو کو حذف کرتے. اب تو ضمہ ہی نہیں، فتح موجود ہے، اس لیے اس واو کو باقی رکھا گیا ہے. وہاں پر واو کو حذف کر دیا گیا کیونکہ ضمہ پر دلالت کرنا تھا. یہاں پر واو کو باقی نہیں رکھا گیا بلکہ باقی رکھا گیا کیونکہ واو پر دلالت کرنا ضمہ موجود نہیں ماں قبل بلکہ فتحہ موجود ہے. اس لیے کہا گیا آتو الزکات، واو کو باقی رکھتے ہوئے. دیکھا یہ نقطہ اتنا ظریف تھا کہ آپ کی توجہ کے لائق تھا. اس لیے اگر آتو الزکات کے بجائے آتو الزکات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واو حذف ہو گیا آتو الزکات میں کہ زکات عطا کرو امر میں، تو وہاں پر واو حذف ہو گیا نا، فاعل حذف ہو گیا ہے. کہتے فاعل حذف ہو گیا پر. اب آپ چائے پی سکتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے ریلیکس ہو جائے گا. ابھی ایسے عملی طور پر نہیں، پریکٹیکلی نہیں، خواب میں ہے نا. دوسرا مطلب شروع کر رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ جب بھی فعل کو فاعل ظاہر کی طرف تثنیہ ظاہر ہو یا جمع ظاہر ہو اس کی طرف نسبت دیا جائے تو تثنیہ اور جمع کی علامت کو گرا کر اس میں ظاہر کی طرف نسبت دیا جائے گا، فعل کو مفرد رکھا جائے گا. جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضربا الزیدان نہیں کریں گے، علامت تثنیہ کو گرا دیں گے. ضربو الزیدون نہیں کہیں گے بلکہ ضرب الزیدون، واو کو حذف کریں گے، الف کو حذف کریں گے. تو لازم ہے کہ آپ جب بھی اسم ظاہر کی طرف نسبت دیں، فاعل ظاہر کی طرف نسبت دیں تو علامت تثنیہ و جمع کو گرا دیں اور کہیں ضربا الزیدان کی جگہ پر ضرب الزیدان، ضربو الزیدون کی جگہ پر ضرب الزیدون. لیکن کبھی کبھی یہ غلطی کی گئی ہے کہ علامت جمع، علامت تثنیہ کو مفرد مؤنث تاء ساکنہ کی طرح باقی رکھا بھی گیا ہے اور فاعل اس میں ظاہر بھی ہے. جیسے ضربو الزیدون، واو کو بھی باقی رکھا گیا، زیدون فاعل بھی قرار دیا. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے قانون کے اعتبار سے، لیکن شاذ و نادر ہر جگہ چلتا ہے. ہر جگہ کی لغت الگ ہوا کرتی ہے. مشہور تو یہ کہ واو کو گرا دینا ہے،
لیکن کوئی دور دراز کے دیہات میں اس طرح بولتے ہوں گے مثلا. اس لیے آپ نے بہت سن رکھا ہوگا روٹی کو نان کہتے مشہور ہے، لیکن بعض لوگ نون بھی کہتے ہیں، بعض لوگ نین بھی کہتے ہیں. تو یہ شاذ لغتیں چلتی رہتی ہیں. نہیں تو اسی طریقے سے اصل قانون تو ہے کہ واؤ کو گرا دینا ہے، لیکن دور دیہات کے گاؤں وغیرہ میں عرب کے کبھی کبھی وہ علامت کو باقی رکھیں اور ذرا بو الزیدونہ کہتے ہیں، ذرا با الزیدانے کہتے ہیں. یہ شاذ و نادر چلتا رہتا ہے، یعنی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. اور اسی سے یہ حدیث بھی بیان کی گئی ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، فرشتے تمہارا پیچھا کرتے رہتے ہیں اور تمہارے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں. دن کے فرشتے الگ ہوا کرتے ہیں، رات کے فرشتے ڈیوٹی تبدیل کر کے دوسرے فرشتے آ کر کے اس دن کے فرشتوں کی جگہ رات کی ڈیوٹی تبدیل کر کے نئے فرشتے آتے ہیں. وہ جو ہے آپ کے رات کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. اور یہ سارا نام عمل جمع ہو کر میدان قیامت میں آپ کو پیش کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا جو ہے جرائم انجام دیے ہیں. یعنی ہم نے یعنی جو بھی انجام دیے وہاں پر پیش ہوں گے. وہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں ملائکہ. تو وہاں پر یتعاقبون میں واو بھی آیا ہے اور ملائکتون بھی آیا ہے، جو اسی یتعاقبون کے واو کے لیے بیان کیا گیا کہ یہی ملائکہ تم لوگوں کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. رات والے فرشتے الگ ہیں، دن والے فرشتے الگ ہیں. تو واو کے ساتھ ملائکتون آیا ہے، فاعل کے ساتھ ساتھ واو بھی آیا ہے. کبھی کبھی حدیث میں اس طرح ذکر ہوا ہے. اس طرح عرب کے بعض شعر میں بھی آیا ہے، اکلونی البراغیث، کہ مجھے گرمی میں مچھر کاٹے جا رہے ہیں. براغیث یعنی مچھر مثلا. اکلونی کا واو بھی جمع فاعل ہے اور البراغیث بھی فاعل ہے، لیکن واو اس وقت صرف علامت قرار دیں گے، ضمیر فاعل نہیں قرار دیں گے، کیونکہ ایک فعل کے لیے دو فاعل نہیں ہوا کرتے ہیں. علامت صرف قرار دیں گے. یا شاعر کا قول اسلما ہو مبعد و حمیم، اسلما کا الف بھی ہے اور مبعد و حمیم دو شخص کا نام ظاہری بھی ہے. تو اسلمہ تثنیہ والا ہے، الف کے ساتھ ہے، مفرد نہیں، لیکن تھا اسلم پہلے، الف جو ہے اس میں بعد میں بڑھا دیا گیا. ہاں، ایک سے دو ہو جاتے ہیں نا، پھر دو سے تین بھی ہو جاتے ہیں. تو ایک سے دو ہوئے ابھی تک، تو تین نہیں ہوئے، بعد تین بھی ہو جائیں گے نا، پھر اسلمو ہو جائے گا. تو اسلمہ کا الف علامت تثنیہ ہے، اس وقت ضمیر فاعل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظاہر بھی موجود ہے مبعد و حمیمون. کیا تیسری مثال ہے، القحناہا غیر کیا نام ہے غر الصحائب، غر الصحائب، بادل کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو غر الصحائب کہتے ہیں. وہ جب جمع ہوتے ہیں تو پورا بادل بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے جمع ہوئے، القاء ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور اس کے نتیجے پورا بادل بن گیا. القحنہ غر الصحائب.
یعنی بادلوں کے ٹکڑے اس میں پیوند لگتے چلے گئے، جوڑتے چلے گئے، اور اس نے پورا بادل بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر نہ جو ہے جمع مؤنث کی ضمیر نہ بھی موجود ہے، اور غر الصحائب جو ہے فاعل ظاہر بھی موجود ہے، تو نہ جو ہے جمع مؤنث کی خالی علامت قرار دیں گے، فاعل قرار نہیں دیں گے، نہ کو نہ شاید مثال ہے کہ یہ علامت آ گئی ہے صرف۔ یہ تھا مطلب دوم۔ اب آئیے مطلب سوم کی طرف چل رہے ہیں۔ مطلب سوم یہ کہ کبھی فعل تقدیر میں رہ کر فاعل کو رفع دیا کرتا ہے۔ جب کسی سوال کے جواب میں فاعل آ جائے تو سوال خود قرینہ ہوا کرتا کہ یہاں پر فعل کون سا حذف ہوا ہے اور کون سے فعل تقدیری نے فاعل کو رفع دیا ہے۔ من قرأ، کون نشست پاک میں جو ہے قرأت کرنے والا، مجلس پڑھنے والا، مثلا تو آپ کہتے ہیں رشید ترابی صاحب، مثلا کسی اور کا نام لیں گے تو کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو یہ سب سے اچھا ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں رشید ترابی، تو اس کا فاعل کیا ہے؟ یعنی قرأ رشید ترابی۔ قرأ جو ہے سوال کے قرینے سے وہ فعل واضح کہ فعل نے تقدیر میں رہ کر فاعل کو رفع دیا ہے۔ کبھی فعل کا تقدیر میں رہنا جائز ہوا کرتا ہے جب استفہام کے جواب میں آئے یا نفی کے جواب میں آئے، اور کبھی فعل کا تقدیر میں رہنا واجب ہوا کرتا ہے، اور فعل کے حذف ہونے کے واجب کے چند موارد ہیں کہ جہاں پر فعل کا حذف ہونا واجب ہے، چند موارد میں، ان میں سے ایک مورد یہ کہ مفسر و مفسر ہو، تو مفسر کی موجودگی میں مفسر کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے تاکہ کلام بہت طولانی نہ ہو جائے۔ کلام عرب میں اختصار مطلوب ہوا کرتا ہے، تکرار اور طولانی کلام قبیح شمار کیا جاتا ہے۔ اس قوب سے بچنے کے لیے فعل مفسر کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ان احد من المشرکین استجارک، اگر مشرکین میں سے کوئی لوگ آپ سے تجارت کرنا چاہیں تو آپ اس سے تجارت کر سکتے ہیں۔ تو اصل بتا ان استجارک احد من المشرکین استجارک، استجارہ کے اول ان کے بعد محذوف ہے، استجارہ کا ان کے بعد تھا اور احدن اسی کا فاعل ہے، لیکن اس استجارہ کے اول کو حذف کیا کہ جو مفسر تھا، مفسر و مفسر دونوں کو ذکر کریں، نائب و منوب دونوں کو ذکر کریں، تو کلام بہت طولانی ہو جاتا ہے، اور یہ قبیح ہے کلام عرب میں، اس لیے جتنا ہو سکے اختصار مطلوب ہوا کرتا ہے۔ تو بعد والا استجارہ کے اول کی تفسیر کرتا ہے، تفسیر و قرینے کی موجودگی میں پہلے استجارہ کی ضرورت نہیں، اس کو حذف کر دیا گیا، اور یہ حذف کرنا واجب اس لیے ہے کہ قباحت لازماتی کلام کو خواہ طولانی کر دیا جائے۔ آئیے بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اللہ خیر معین۔ قاعدۃ یعنی قانون، قاعدہ یعنی قانون و ضابطہ اور پورا ایک قواعد کلیہ، یعنی قالو علماء نحو نے کہا ہے کہ لا یحذف الفاعل اصلا عند البصریین، کہ فاعل کو کبھی حذف نہیں کیا جا سکتا بصریین یعنی
سیب وہی والی پارٹی کے نزدیک. واستثنى بعضهم، بعض بصریین نے استثناء کیا ایک صورت کو، صورتاً ایک صورت کو استثناء کیا. وہی وہ صورت کیا ہے؟ فاعل المصدر. مصدر کے نیچے اگر لکھیں تو بہتر ہوگا کہ فاعل مفعول مطلق. ہر مصدر کی بات نہیں کر رہے، مفعول مطلق والا مصدر. مصدر جو ہے کبھی مفعول مطلق ہوتا ہے، کبھی یہ بات چل رہی مفعول مطلق والے مصدر کی. مفعول مطلق والا مصدر جو ہوا کرتا ہے اس کا فاعل نہیں ہوا کرتا، ورنہ عام مصدر کا فاعل ہوا کرتا ہے. سقیاً ورعیاً، سقاک اللہ سقیاً ورعاک اللہ رعیاً. سقیاً جو ہے اس میں ان بعض بصرین نے کہا کہ فاعل تھا، اس کو حذف کر دیا گیا. ہم کہتے ہیں فی نظر، یہ آپ کی بات میں اشکال وارد ہے، آپ کے اس استثناء میں اشکال ہے. استثناء میں کیوں اشکال ہے؟ کہتے اس لیے کہ ہم نے کہا ثبت العرش ثم انقش. پہلے تم تختے کو تو ثابت کرو، پھر اس کے اوپر نقاشی کرنا. ہوا میں کوئی نقاشی تھوڑی ہو سکتی ہے. پہلے تم فاعل کو تو ثابت کرو کہ مفعول مطلق کا کوئی فاعل ہوا کرتا ہے. مفعول مطلق کا کوئی فاعل ہی نہیں ہوتا اصلا. یہی تو باقی مشتقات میں اور مفعول مطلق میں فرق ہے نا، کہ مفعول مطلق کا فاعل نہیں ہوا کرتا. جب مفعول مطلق کا فاعل نہیں ہوا کرتا تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ فاعل تھا اور حذف ہو گیا ہے؟ پہلے اس کو تو ثابت کرو کہ